الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، انسان جب سے اس دنیا میں آیا ہے اس کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ اپنے آپ کو اچھا پیش کرے لوگوں کے سامنے۔ شروع کا زمانہ دیکھ لیجئے کہ پہاڑ کھود کر اس میں رہائش بناتے تھے، جھونپڑیوں میں رہتے تھے۔ آج کا اور اس زمانے کا طرز رہائش، رہن سہن، بود و باشا کا دیکھ لیا جائے تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو غرض انسان جو ہے اپنے آپ کو بہتر اور آسائش میں جو ہے وہ اپنے لیے تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا رہے مختلف طریقے سے۔ پہلے سواریاں دیکھ لے، پھر آہستہ آہستہ اس کے بعد جو ہے گدھے گھوڑے کھچر وغیرہ کی سواری، اس کے بعد سواریاں چینج ہوتی گئیں، سائیکل آئے، سائیکل کے بعد پھر بڑی سواریاں آتی گئیں، یہاں تک کہ اب لگژری گاڑیاں آ گئیں، اس کے بعد جہاز تک کے آگے۔ پہلے رہائش گرمی اور سردی کا وہ نہیں تھا، اب گرمی اور سردی سے بچاؤ کے لیے مختلف جو ہے وہ مصنوعات آ گئی مارکیٹ میں۔ تو انسان نے اپنے آپ کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اور آسائش حاصل کرنے کے لیے اس نے مختلف طریقوں کو اپنایا، مختلف طریقوں سے سوچا، اور جو اس نے سوچا وہ کر گزرا۔ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ سب کچھ تلاش کرتے ہوئے لوگوں سے واسطہ پڑا اس کا، معاشرے میں لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے اس کا، تو چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں کسی کے حق تلفی ہو جاتی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، کسی کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے، جو ہے مختلف جو ہے اس دنیا میں ہے، ہوتے رہتے ہیں، حوادثات ہوتے رہتے ہیں انسانوں کے ساتھ، انسان کی زندگی میں حوادثات ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس سلسلے پہ انسان کی زندگی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان جو ہے پریشان ہے، انسان کی دشمنیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ گھر میں اگر باپ ہے تو بچوں کے چہرے اچھے نہیں لگتے، بچوں کو والدین کے چہرے اچھے نہیں لگتے ہیں، کہ ایک عجیب کا سا گھر میں سما ہے، پریشان ہے، باپ پریشان ہے، بیٹے اولاد پریشان ہے، بیوی پریشان ہے، ماں باپ بہنیں پریشان ہیں ایک دوسرے سے۔ تو اس وجہ اس کی کیا ہے؟ میرے پاس کل بھی ایک سوال آیا تھا، کسی نے پوچھا کہ گھر میں جو ہے خاوند جو ہے ہم حقوق ادا نہیں کرتا، جو ہے وہ لڑائی جھگڑا اکثر رہتا ہے، بچوں کا لڑائی جھگڑا ہم سے رہتا ہے، تو برائے مہربانی ہمیں بتائیں ہم کیا کریں۔ کافی لوگ سوال کرتے ہیں، یہ ہر کسی کا یہ سوال ہے کہ دشمن زیادہ ہیں، دوست کم ہیں، اور رشتہ دار جو ہیں وہ جیلس ہیں ایک دوسرے سے، وہ جینے نہیں دیتے، عجیب و غریب ہاتھ گنڈے کرتے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ تو دوستو، میں اس کا ایک سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان ساری چیزوں کا ایک علاج بتاتا ہوں۔ اب وہ علاج کیا ہے؟ دو چیزوں میں ہے، ایک چیز صبر اور برداشت، دوسری چیز جو ہے وہ ہے عفون۔ دو چیزیں، صبر برداشت ایک چیز ہو گئی، دوسری چیز ہوگی عفون۔ عفون کہتے ہیں عربی میں، اسے کہتے ہیں یا معذرتاً کہتے ہیں عربی میں، اس کا اردو میں اگر ٹرانسلیٹ کیجیے تو اس کا مفہوم بنتا ہے معاف کر دیجئے، معافی، میں معافی چاہتا ہوں، اور اگر انگلش میں دیکھ لیا جائے تو سوری کہتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا حال ان دو چیزوں میں ہے۔ دشمنوں کو اپنا بنانا ہے، گھر میں ناچاکیاں ختم کرنی ہیں، گھر میں یہ چاہتے ہیں کہ ہم لڑائی جھگڑے نہ ہو، امن اور سکون سے رہیں، تو دو چیزیں اپنے اوپر لازم کر لیں ہر حال میں۔ وہ کیا ہے؟ صبر، برداشت اور سوری، دو چیزیں۔ یہ وہ چیزیں اگر دشمن سے آپ اپلائی کرو گے، دشمن پہ اس نے کچھ بھی کیا، وار کیا، لیکن اس کے مقابلے میں صبر کرنا بہت مشکل ہے۔ ہماری تو یہ عادت ہے، ہمارے ساتھ ہوا تو ہم لگ جاتے ہیں کہ ہاں اس نے ہمارے ساتھ یہ تھوڑا کیا، ہم اس کے ساتھ بڑھ چڑھ کے کیسے اس سے بدلہ لے سکتے ہیں؟ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا طریقہ تھا، آپ ایک جنگ میں تھے نا،
تو دشمن کو بچھال لیا نیچے، قریب تھا کہ اس کی گردن اتار دیں، تو اس نے تھوک دیا اپنے چہرے، آپ کے چہرے پہ، تو آپ نے یہ کہہ کر اس کو چھوڑ دیا، قتل نہیں کیا کہ پہلے تجھے میں اللہ کی رضا کے لیے جو ہے مار رہا تھا، اب میرا غصہ بھی اس میں شامل حال ہو گیا ہے۔ تو ہماری زندگی میں یہ صبر آ جائے اور برداشت آ جائے، جو بھی اگر کسی نے زیادتی کے صبر کر لیں، دنیا والوں سے نہیں اجر کی امید رکھیں، بھلے کی امید رکھیں، کس سے رکھنی ہے؟ اللہ رب العزت سے رکھنی ہے۔ اسی طرح عفواً اور سوری، یہ جو ہے زندگی میں اپنے معمول بنا لیں۔ کسی نے زیادتی کی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ گھر میں ہے، بیوی ہے، خاوند اگر اونچی آواز میں بات کرتا ہے، اس سے لڑتا ہے، اس سے جھگڑتا ہے، تو چپ کر کے صبر کر کے خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ گے، ایک دن وہ بھی نادم اور شرمندہ ہوگا، ہاں اس کا ظرف کہاں اور میرا ظرف کہاں، کہ اس نے اف تک نہیں کی اور میں نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ تو ایک وقت وہ آئے گا کہ گھر امن اور سکون سکھ سے وہ بھر جائے گا گھر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ الصبر من الایمان کراس من الجسد لا خیر فی الجسد الا راس معه لا خیر فی الاسلام لا صبر معه۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ صبر کا اور انسان کا تعلق اس طرح سے ہونا چاہیے جیسے سر اور دھڑ کا ہوتا ہے۔ اگر سر دھڑ کے ساتھ نہ ہو تو انسان مردوں کی لسٹ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کے جو ایمان میں صبر نہ ہو، صبر کا عمل دخل نہ ہو، پھر انسان جو ہے اسلام اور ایمان سے خالی رہتا ہے۔ تو اتنا تعلق ہے صبر اور اسلام کا۔ تو آج پھر میں کہتا ہوں، اخلاقیات انسان بڑھا لے، چہرے پہ سمائل لے، خاوند تھکا ہارا گھر سے گھر آئے، عورت ایک سمائل پاس کر دے تو ساری تکلیف تھکان وہ اپنی بھول جاتا ہے۔ اگر وہ گھر داخل ہو اور استقبال اس کا جو ہے مختلف باتوں سے اور جو ہے وہ سخت تلخ رویے سے کیا جائے تو کہے گا کہ باہر ہی اچھا تھا، گھر میں کیا لینے آیا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے بزرگ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تربت پہ کروڑ رحمت نظر فرمائے، میرے والد صاحب تھے، ان سے ایک شخص نے کہا جی میں گھر عجیب ہے، مزاحیہ بھی ہے، پر مزاح بھی ہے اور بحث عبرت بھی ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا جی میں تو گھر میں جاتا ہوں تو مجھ سے گھر والے ڈر کے چھپ جاتے ہیں، ادھر کوئی ادھر چھپ جاتا ہے، میرے سامنے آنے کی کوئی جرت نہیں کرتا، سب گھر میں مجھ سے ڈرتے ہیں، میرا گھر میں اتنا ایکا ہے۔ تو میرے بزرگوں نے فرمایا پھر تو انسان تو نہ ہوا تو کوئی بلا ہوئی۔ حق تو یہ بنتا تھا کہ گھر میں آتا، تیرا جا کے استقبال کرتے کہ گھر کا سائیں آ گیا ماشاءاللہ، اور گھر سے نکلتا دعائیں دے کے نکلتے، خیر سے جائے اور خیر سے گھر واپس لوٹ کے آئے۔ یہ کیا ہوا، گھر میں آئے اور وہ ان کی یہ حسرت ہو خدا کرے کہ یہ باہر ہی رہے، گھر میں نہ آتا، اور جب نکلتے ہوتے نکلنے کی دعائیں کرتے رہے خدا کرے کہ یہ نکلے اور ہماری جان چھوٹے کہ گھر میں سکون ہو۔ تو یہ کیا طرز عمل ہوا؟ آیا ہم اپنا محاسبہ کریں، ہمارا گھر میں تعلق کن لوگوں میں شامل ہے کہ ہمارے گھر والے ہاتھ اٹھا کے ہمارے لیے دست بدعا ہوتی ہیں کہ اللہ کرے گھر سے خیر آئے، خیر سے آئے اور خیر سے جائے، اور یا یہ ہوتا ہے کہ خدا کرے گھر سے نکلے اور واپس ہی نہ آئے۔ تو یہ ہے کس سے ہوتا ہے؟ یہ اخلاقیات سے ہوتا ہے، یہ زبان سے ہے، یہ کسی صبر سے ہے اور برداشت سے ہے اور معاف کرنے سے ہے۔ یاد رکھنا، اس دنیا میں معاف کرو گے تو قیامت والے دن اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ عفو درگزر کرے گا، معافی تمہیں دے گا۔ اس دنیا میں صبر اور برداشت کرو گے، کسی کی بات پہ کسی کے ظلم پہ برداشت کرو گے، اللہ رب العزت جو ہے وہ قیامت والے دن اس کا تمہیں اجر و ثواب دے گا۔ تو دوستو یہ دو چیزیں تھیں، گھر میں ناچاکی کا علاج ہے، پورے معاشرے میں یہ وہ چیز ہے صبر اور برداشت جس سے دشمن کو اپنا دوست بنایا جا سکتا ہے۔ انسان اس حال میں اس دنیا سے جاتا ہے کہ سارے لوگ اس کی حسن خلق کی، حسن اخلاق کی مثالیں دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔